بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قابل صد احترام علماء کرام اور نہایت عزیز طلبہ اور حصول علم کا ایک مرحلہ طے کر کے میدان عمل میں نکلنے والے علماء کرام اور معزز سامعین، آج کی یہ محفل پرسعادت محفل ہے، جس میں ہم ایسے نوجوانوں کو جو وحی الہی کے علم سے آراستہ ہو کر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کی اصلاح کے عمل کے لیے میدان عمل میں نکل رہے ہیں، ہم انہیں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان سے متعلقین سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ ان کی عزیزوں نے ایک بہت اہم مرحلہ رب ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ طے کر لیا ہے، اور یہ نوجوان ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر میدان میں نکل رہے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، چراغ سے چراغ جلیں گے، وحی الہی کا علم پھیلے گا، رب ذوالجلال کی توحید، اس کی وحی اور کتاب و سنت کا علم اور نور عام ہوگا، تو ان سب کے نام اعمال میں درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ معزز حاضرین، یہ حقیقت ہے کہ جس طرح صحیح بخاری کی تعلیم کے بغیر کوئی عالم قرار نہیں پاتا، جب تک وہ صحیح بخاری کو پڑھ نہ لے، اس کا علم حاصل نہ کر لے، تب تک اسے کوئی بھی عالم دین ماننے پہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، محدثین کے ساتھ ہو، اہل حدیث کے ساتھ ہو، اہل رائے کے ساتھ ہو، سبھی کے ہاں یہ ایک حقیقت ہے جو تسلیم کی جاتی ہے کہ جب تک کوئی بھی عالم صحیح بخاری کو نہ پڑھ لے، وہ عالم نہیں بنتا۔ بعین ہی ایک بہترین عالم بننے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اختیار کیے بغیر کوئی بھی عالم صحیح معنوں میں عالم نہیں بن سکتا۔ اسے وہ عزتیں، وہ رفتیں، وہ احترام، وہ محبت، وہ پیار، وہ دلوں میں مقام حاصل نہیں ہوگا جب تک کوئی بھی عالم دین امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح اپنی زندگی علم کے ساتھ وقف نہ کر دے اور اپنی ساری تمام تر صلاحیتوں کو اس دین کے لیے خاص نہ کر دے۔ کوئی بھی نوجوان ہو،
اس کی تربیت کے لیے ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے اور اس کے اساتذہ کا بھی کردار ہوتا ہے۔ ان دونوں کے رویے کے ساتھ، دونوں کے طرز عمل کے ساتھ ماں باپ کا بھی اولاد کی تربیت میں دخل ہو اور معلمین کا بھی شاگردوں کی تعلیم میں دخل ہو، تو یہ اس طرح مل کر نوجوان صحیح معنوں میں عالم بنتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایسے ماں باپ ملے جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی۔ امام بخاری یتیم تھے، باپ کا سہارا سر پہ نہیں تھا، باپ کی محبت اور شفقت انہیں میسر نہیں آئی، لیکن باپ نے اپنی اولاد کے لیے جو مال چھوڑا، اس مال کے بارے میں جاتے جاتے بتا دیا کہ میں اپنی اولاد کے لیے ایسا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے۔ حرام تو دور کی بات ہے، کسی ایک پیسے کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حرام کا ہو سکتا ہے۔ یہ اس باپ کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرے۔ جب اولاد کے پیٹ میں رزق حلال جائے گا تو پھر اس کے سینے میں وحی الہی بھی نور پھیلائے گی، نور پیدا کرے گی، اس کے کردار میں، اس کے عمل میں، اس کے اندر روحانیت ہوگی۔ لیکن جب رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر جتنا بھی علم حاصل کر لیں وہ روحانیت اور وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی جو امام بخاری کو حاصل ہوئی تھی۔ باپ کی محبت نہیں ملی، لیکن باپ نے رزق حلال اپنی اولاد کے لیے چھوڑا تھا۔ ماں کی محبت آپ کو ملی، ماں کی دعائیں ملی، اور ایسی خلوص بھری دعائیں تھیں کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ماں کی دعا میں کیا تاثیر ہوتی ہے، ماں کی دعا کیا رنگ لاتی ہے، اور ماں کی دعا کس طرح رب ذوالجلال کے ہاں بھی رد نہیں ہوتی۔ بنائی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ماں کی دعا کے ساتھ رب ذوالجلال نے یہ حقیقت ہم سب پہ واضح کر دی کہ ماں کی دعا ایک جاہل بیٹے کو بھی بہت بڑا عالم بنا سکتی ہے، ایک نابینا بچے کو بھی بینا بنا سکتی ہے، ایک جاہل کو بھی ایک پوری کائنات کا امام بنا سکتی ہے۔ یہ ماں باپ کی دعائیں تھی، رزق حلال تھا، اور اساتذہ کی محبت تھی، شفقت تھی، پیار تھا، تربیت تھی کہ امام بخاری کو وہ عظمت ملی، وہ احترام ملا، وہ تقدس ملا، وہ محبت ملی جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وگرنہ ایسے بہت سے لوگ سامنے آئے جن کی محبت پیدا ہوئی بڑی، لیکن وہ محبت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ لیکن رب ذوالجلال نے امام بخاری کو ایسی محبت دی جو محبت، پیار، عظمت، احترام کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رب ذوالجلال جب اپنے کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آسمان پہ آواز دیتے ہیں کہ جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پھر پورے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمانوں والو، رب ذوالجلال فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمانوں کی ساری مخلوق اس بندے کے ساتھ محبت کرتی ہے، آسمانوں پہ رہنے والے ان سب کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر رب ذوالجلال اس اپنے بندے کی محبت کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، زمین میں بھیج دیتے ہیں، پھر زمین والے بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نہ اسے دیکھا ہوتا ہے، نہ اسے جانتے ہیں، نہ اسے کوئی تعلق ہے، لیکن دل میں ایسی محبت ہے،
ایسا پیار ہے کہ اس پر ایک حرف آنا بھی برداشت نہیں کرتے. یہ عزت ملی تو امام بخاری کو ملی. امام بخاری جب بصرہ میں گئے اور لوگوں نے جانا کہ امام بخاری کا کیا مقام ہے، علم حدیث کے کتنے ماہر ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے تھے. امام بخاری آگے جا رہے تھے، لوگ پھر بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. شاید کسی مقام پہ امام بخاری کسی کام کے لیے رک جائیں اور رکنے کے چند لمحات میں ہم امام صاحب سے کوئی حدیث سن لیں، کوئی بات سن لیں. اور جہاں کہیں بھی امام بخاری چند لمحات کے لیے ٹھہرتے، لوگ ان سے علم حاصل کرتے، احادیث پوچھتے. لمحوں میں وہ مجمع ہزاروں کا بن جاتا تھا. یہ محبت، یہ پیار کس نے ڈالا؟ رب ذوالجلال کی محبت، آسمانوں کی مخلوق کی محبت کے بعد رب ذوالجلال نے اہل زمین کے دلوں میں بھی امام بخاری کی محبت ڈال دی. جب علم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن بخارا میں واپس آتے ہیں اور اہل بخارا کو علم ہوا کہ ہمارا ایک نوجوان اس وقت علم حدیث میں پوری امت کا امام ہے، امیر المؤمنین حدیث ہے، تو ساری قوم شہر سے باہر آ گئی استقبال کے لیے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ استقبال کرنے والوں میں 4000 گھوڑے تھے، شاہ سوار 4000 تھے، جن کا امام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی نہ رشتہ تھا، نہ ان کی شاگردی تھی، نہ کوئی اور بات تھی. یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی کہ اس استقبال کرنے والوں میں سارا شہر باہر آ جاتا ہے. 4000 شاہ سوار تھے، دیگر سواریوں پہ بھی سوار لوگ تھے لیکن جنہیں گنا نہیں جا سکا. اور سواریوں پہ اونٹوں میں کتنے لوگ ہیں وہ گنے نہیں جا سکے. پیدل کتنے لوگ ہیں انہیں شمار نہیں کیا جا سکا. اتنے لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ امام بخاری کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے. ایسی مقبولیت، ایسی محبت، ایسی عظمت اور ایسا تقدس کس کو ملا ہوگا؟ شاید اس کے خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں کہ آج اتنی محبت کسی کو مل جائے، اتنا پیار مل جائے، عزت مل جائے، احترام مل جائے، لیکن یہ ملتا اسی کو ہے جسے رب ذوالجلال عطا کرنا چاہے. اور پھر یہ محبت، یہ پیار، اس میں کمی نہیں آئی. صدیاں گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، امام بخاری کی محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کی عظمت میں کمی کوئی نہیں آئی. دن بدن یہ عظمت، یہ تقدس اور یہ پیار و محبت بڑھتا جا رہا ہے. آج وہ لوگ بھی جو اہل حدیث سے کٹ کر اہل رائے کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ نسبت کرنا اعزاز سمجھتے تھے، وہ مجبور ہو گئے ہیں اپنے اداروں میں تقریب صحیح بخاری کا اہتمام کرنے پہ. اس لیے کہ امام بخاری کا نام لیے بغیر، امام بخاری کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. کسی ادارے کے علماء فارغ التحصیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے طلباء صحیح بخاری نہ پڑھ لیں. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل کتب بعد کتاب اللہ، قرآن حکیم کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے صحیح ترین کتاب کوئی ہے تو صحیح بخاری ہے. جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدت، اس کے اسباب کیا تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی جو زندگی ہے یہ ایک نہایت منظم زندگی تھی. شاید آج کے طلباء سے پوچھا جائے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو شاید یہ 6-7 سال پڑھنے کے بعد بھی ان کا ہدف ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے، مستقبل میں ہم نے کیا بننا ہے، ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہدف سامنے نہیں ہوتا.
لیکن امام بخاری نے سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک ہدف بنایا. جب وہ اپنے ایک استاد کی زبان سے سنا کہ کاش کوئی نوجوان اٹھے اور صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کرے جس میں صرف صحیح روایات ہوں، کوئی ضعیف روایت نہ ہو. یہ ایک بات استاد کی ایک بات دل میں بیٹھ کے عزم کر لیا، زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میں نے ساری زندگی علم حدیث کے لیے وقف کر دی. میں نے ساری زندگی کام کرنا ہے، علم حدیث کے لیے کام کرنا ہے، اور میں نے وہ کام کرنا ہے جو میرے استاد کی تمنا تھی کہ ایسی حدیث کا ایسا مجموعہ تیار کروں جس میں صرف اور صرف صحیح روایات ہوں. ایک عام شخص بھی بغیر کسی تحقیق کے یہ جان سکے اور مان لے کہ اس کتاب میں لکھی ہر حدیث اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، حق ہے. یہ عزم کیا، اپنی زندگی کا ایک ہدف بنایا، اور پھر اس کے لیے تمام مراحل سوچے کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے شہر کے بخارا کے جتنے بھی علماء تھے ان کا تعلق کسی کے ساتھ بھی تھا، اپنے شہر کے تمام علماء کا علم حاصل کر لیا. جتنا علم ان کے پاس تھا وہ سارے کا سارا علم ان سے لے لیا. 11 سال کی عمر میں اس قابل ہو گئے کہ اپنے استاد کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہہ سکیں کہ آپ نے اپنی حدیث کی سند میں جو فلان نام دیا ہے یہ نام درست نہیں ہے. پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، لیکن احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے استاد کی غلطی کو بتا رہے ہیں. عمر کتنی ہے؟ 10-11 سال کی. 16 سال کی عمر میں بخارا کے سارے علماء کا جو علم تھا وہ حاصل کر لیا. اپنے شہر کے علماء کا، اپنے علاقے کے علماء کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں تاکہ دیگر علاقوں میں جا کے علماء سے علم حاصل کریں. اور 18 سال کی عمر میں ایسی کتاب لکھتے ہیں جو کتاب بے مثال ہے. اس وقت تک ایسی کوئی کتاب مدون نہیں کی جا سکی تھی. التاریخ الکبیر یہ امام بخاری کی کتاب ہے جس میں امام بخاری نے جتنے بھی رجال ہیں، راوی ہیں، سب کے حالات کو جمع کیا. نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، خاندان کون ہے، کس خاندان کا فرد کہاں پیدا ہوا، کہاں علم حاصل کیا، اساتذہ کون سے ہیں، شاگردوں کے نام کیا ہیں، کن کن شہروں میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، اس کی عام زندگی کیسے تھی، اس کے حالات کیسے تھے، اس کی دینداری کیسی تھی. یہ ساری باتیں امام بخاری نے ایک ایک راوی کے بارے میں اکٹھے کی، اس کتاب میں جمع کی. کب پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، کن کن اساتذہ سے علم سیکھا، اس سے کن کن شاگردوں نے علم حاصل کیا. یہ ایک کتاب میں سارے راویوں کے احوال اور حالات جمع کیے. مقصد تھا وہی، علم حدیث کی خدمت. میں نے ایسی کتاب لکھنی ہے جس میں روایات سب روایات صحیح ہوں. یا ترتیب بنائی کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے. سب سے پہلے راویوں کے حوال چاہیے. راویوں کے حوال جانے بغیر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے 18 سال کی عمر میں وہ کتاب لکھی جس کتاب کے بارے میں مصر کے 30 بڑے بڑے علماء تمنا کرتے تھے کاش ہم امام بخاری کی کتاب دیکھ لیں، ہمیں اس کتاب کی زیارت کی سعادت مل جائے. اتنی عظیم کتاب تھی. لکھی کتنی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں. کیوں لکھی؟ ہدف تھا کہ میں نے ایسا مجموعہ لکھنا ہے حدیث کا جس میں سب روایات صحیح، اور اس کے لیے لازمی تھا کہ ان تمام روایات کے بارے میں ان کی معلومات حاصل ہوں. پھر آپ نے جو علم حاصل کیا تھا اپنے علاقے کے علماء سے، ان میں اہل رائے بھی تھے جو قیاس کے زیادہ قائل تھے. ہر بات بجائے کتاب و سنت سے ڈھونڈنے کے، استنباط کرنے کے، قیاس پہ زور دیتے تھے. امام بخاری نے سوچا
کہ یہ قیاس ان لوگوں کا ہے اور اپنے قیاس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، میں کیوں نہ صحابہ کرام کے جو قضایا ہیں انہیں جمع کروں۔ ایک اور کتاب لکھی قضایا الصحابۃ والتابعین، کہ صحابہ نے اور تابعین نے کون کون سے فیصلے کیے، ان کے فیصلے کس نوعیت کے تھے، اس میں کیا دلائل تھے۔ اگر قیاس بھی لینا کرنا ہے تو پھر بھی آج کے لوگوں سے بہتر ہے صحابہ کرام کے قیاس کو لیا جائے، اس پہ غور کیا جائے۔ یہ نقطہ نظر تھا امام بخاری کا کہ میں نے جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے یہ ساری چیزیں، ابتدائی چیزیں ضروری ہیں۔ کتاب الضعفاء لکھی کہ کون کون سے راوی ضعیف ہیں، کتاب الاسماء لکھی کون کون سے راوی کی ناموں کے ساتھ مشہور ہیں، کون سے راوی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، یہ سب کتابیں لکھی۔ پھر مسائل پہ، رفع الیدین پہ کتاب لکھی، اور ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ مجموعے لکھے تاکہ اس طرح وہ بڑا کام جو اصل ہدف تھا اسے حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ یہ ساری ترتیب مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے مکمل کوشش کی۔ نوجوانوں کے لیے درس ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو اگر آپ نے اپنی زندگی وقف کی ہے دین کے لیے تو پھر دین کے کام کے سوا کسی اور کام میں آپ اپنی زندگی کے اوقات ضائع نہ کیجیے۔ دن ہو یا رات، جب آپ اور آپ کے ماں باپ آپ کو وقف کر چکے ہیں دین کے لیے، اور ماں باپ کی نیت بھی یہ تھی ہمارا یہ بچہ دین کے لیے ہے، دین کے لیے وقف ہے، تو پھر دن ہو یا رات ہو آپ کی ہر چیز، ہر لمحہ دین کے لیے ہے۔ اگر آپ دین کو چھوڑ کر کسی اور کام کے لیے اس کو صرف کریں گے تو پھر ماں باپ کی جو نیت تھی آپ اس نیت کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر امام بخاری جیسا وقار چاہیے، عزت چاہیے، عظمت چاہیے تو پھر جہد مسلسل ہے، لگاتار محنت کیجئے۔ امام بخاری دن کو بھی یہ کام کرتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے یہ کام کرتے تھے۔ رات کو روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، چاند کی چاندنی میں بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری نے ہمیں درس دیا، اپنے کے ساتھ ہمیں سبق دیا کہ تم بھی اگر اسی طرح محنت کرو گے، مسلسل جہد کرو گے تو پھر تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور تمہیں بھی یہ عزت، یہ عظمت سب کچھ مل جائے گا۔ اور اپنے عمل کے ساتھ سیرت کے سامنے بتایا کہ یہ دنیا کا مال جو ہے اس کی فکر نہ کرنا۔ آج مادی دور میں ہر انسان، وہ عام انسان ہے یا عالم دین ہے، اس کی سوچ مادیت کے گرد گھومتی ہے۔ مجھے کیا ملے گا، میں یہ کام کروں تو مجھے کیا ملے گا، اور ایک عالم دین بھی بھول جاتا ہے کہ یہ مجھے کیا ملے گا، یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ہماری تخلیق سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے، ہمارے وجود میں آنے سے پہلے یہ طے کر دیا ہے ہمیں دنیا کا کیا مال ملنا ہے، کیا نہیں ملنا۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کیا ملے گا، وہی ملے گا جو رب نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں آپ کو کوئی ایسی چیز دینے کے لیے جو چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھی، آپ کو نہیں ملے گی۔ ساری دنیا مل کر بھی آپ کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، اور وہ چیز جو آپ کے مقدر میں ہے، آپ کے نصیب میں ہے، رب نے آپ کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ساری دنیا مل کر آپ کو محروم کرنا چاہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، آپ کو ملے گا۔ اس لیے کبھی فکر نہ کیجئے کہ مجھے کیا ملے گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، بچوں کو پیٹ کیسے بھروں گا، یہ سارے کام خالق کے ہیں، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے اپنی ساری قوتیں، صلاحیتیں صرف کر ڈالیں، اس کے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے وجود کی اصلاح کے لیے اور اس کی مخلوق کی اصلاح کے لیے۔ یہ وہ مشن ہے جو انبیاء کا مشن تھا۔ انبیاء کے مشن سے بڑھ کر کوئی مشن بہترین نہیں ہے۔
سب سے بہترین کام انبیاء کا کام تھا، رسولوں کا کام تھا، اور وہ یہی کام تھا، اپنی اصلاح کرو اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کی اصلاح کرو۔ ہمارا یہی مشن ہونا چاہیے، جو انبیاء کے وارث ہیں ان کا یہی مشن ہے، اپنی اصلاح کیجئے وہی الہی کی روشنی میں۔ جو آپ نے پڑھا ہے، یہ 6 7 سال 8 سال پڑھا ہے، اس علم کے ساتھ اپنے آپ کی اصلاح کرتے، اپنے آپ کو سنوارتے، شخصیت بناتے، اور 7 سال کے بعد آپ کی شخصیت ایسی قابل اعتماد بن جاتی، جب آپ میدان میں نکلتے تو لوگ آپ کی ہر بات کو مانتے، سنتے، تسلیم کرتے۔ اپنی شخصیت کو بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تھی اور اب بھی ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو نہیں بنا سکے، اپنی شخصیت کو قابل اعتماد نہیں بنوا سکے، آپ کی شخصیت کا وقار لوگوں کو دل میں پیدا نہیں ہو سکا، اب کوشش کیجیے، دولت کی فکر نہ کیجیے، دولت سے عزتیں نہیں ملتی، بلکہ عزت کے حصول کے لیے دولت قربان کی جاتی ہے۔ دولت خرچ کر کے کبھی پیار نہیں ملتا، محبت نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی، عظمت نہیں ملتی، لیکن ان سب چیزوں کے لیے دولت قربان کی جاتی ہے۔ امام بخاری نے بھی اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے، اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے دولت کو قربان کر دیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ امام بخاری کشتی میں سوار تھے، ایک بہت بڑی رقم ان کے پاس تھی۔ امام بخاری کے والد بہت بڑے تاجر تھے، بہت مال چھوڑ گئے تھے، لیکن امام بخاری نے اپنی ساری زندگی اس مال سے کاروبار نہیں کیا، مزاربت پہ لوگوں کو دیا، کس نے منافع دے دیا تب بھی قبول کر لیا، کوئی سارے پیسے کھا گیا تب بھی اپنے برداشت کیا، دولت کی خاطر کسی آدمی کو ناراض نہیں کیا، کسی کو بد دعائی نہیں دی، کسی کا پیچھا نہیں کیا۔ کشتی میں سوار تھے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی رقم تھی، کسی ساتھی کو معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے، دل اس کا ایمان سے خالی ہو گیا، اس نے کشتی میں شور ڈال دیا، میرے اتنے پیسے گم ہوئے۔ امام بخاری سمجھ گئے کس کی کیا چال ہے، اور آپ جانتے تھے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ رقم میری ہے، میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں، گواہ پیش کر کے میں ثابت کر دوں گا کہ رقم میری ہے، لیکن اگر میری ذات پہ ایک بار بھی چوری کا الزام لگ گیا تو شخصیت میری قابل اعتبار نہیں رہے گی، لوگوں کے ہاں میں قابل اعتماد نہیں رہوں گا کہ یہ وہ امام بخاری ہے جس پہ چوری کا الزام لگا تھا۔ میری ساری محنت جو میں نے حدیث جمع کرنے کے لیے کی تھی، وہ ساری محنت ضائع نہیں جائے گی، اور میری بات قابل اعتماد نہیں رہے گی۔ امام بخاری نے چپ کے ساتھ وہ تھیلی اٹھائی اور دریا میں پھینک دی کہ یہ دولت جس سے میری شخصیت مجروح ہو جائے، میرا اعتماد ختم ہو جائے، اس کا کیا فائدہ۔ چپکے سے وہ پیسے دریا میں پھینک دیے، تلاشی لی گئی کشتی میں، کہیں سنبھال نہ ملا۔ وہ شخص بہت حیران ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے تھے کہاں گئے؟ وہ جانتا تھا ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن اس کی چال بھی ناکام ہوئی، اور امام بخاری نے اپنی دولت قربان کر کے ہمیں درس دے دیا کہ عزت کی خاطر دولت قربان کر دو، لیکن دولت کی خاطر عزت قربان کبھی نہ کرنا۔ اپنی عزت کی حفاظت کیجئے، شخصیت کی حفاظت کیجئے، شخصیت کو قابل اعتماد بنائیے، لوگ سمجھیں اور جانیں کہ یہ عالم دین قابل اعتماد ہے، کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتا، یہ دولت کا حریص نہیں ہے، اسے پیسے دے کے، اسے کھانا کھلا کے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعتماد آپ کی ذات کا، شخصیت کا ہونا چاہیے۔ دولت اللہ دینے والا ہے، وہ دے گا۔ امام بخاری نے بعض لوگوں کو پیسے دیے تھے مزاربت کے لیے، لوگوں نے واپس نہیں کی۔ شاگردوں نے بتایا جی آپ کا وہ فلاں شخص فلاں شہر میں ہے جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، آپ اس شہر کے حاکم کو لکھیں، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور پیسے دلوا دے گا۔ کہا کہ نہیں،
اس میں پیسے اگر دینے ہوں گے خود دے دے گا، نہیں دینے ہیں تو میں صرف کیوں مقدمات میں عدالتوں میں گھسیٹوں؟ چھوڑیں اللہ پہ چھوڑ دیا کہ نہیں، میں اپنے پیسوں کی خاطر کسی کو عدالت میں گھسیٹوں، اس کو تذلیل کروں؟ ایسا میں نہیں کروں گا۔ پیسے کے لیے کسی کو ناراض کبھی نہیں کیا۔ یہ امام بخاری کی سیرت ہمیں درس دے رہی ہے کہ اس دین کے علماء، اگر آپ بھی اس دنیا میں بھی اللہ کے ہاں سرخ روح ہونا چاہتے ہو تو جو پڑھا ہے اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس کے بغیر آپ کامیاب اور قابل اعتماد عالم نہیں بن سکتے۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے یقین ہے کل قیامت کے دن کوئی شخص میرے خلاف کو دعویٰ لے کے آئے کبھی نہیں ہوگا۔ میرے خلاف محشر کے دن میدان حشر میں کوئی آدمی کو دعویٰ لے کے آئے کہ میں نے کسی پہ زیادتی کی تھی، کسی کا حق طلب کیا تھا، کبھی کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ زیادتی ہوتی ہے یا تو مال کے ساتھ ہوتی ہے یا زبان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آدمی اپنی زبان کے ساتھ کیسی بات کہہ دیتا ہے، کسی کا دل دکھتا ہے، اذیت ہوتی ہے، وہ بھی قیامت کے دن اللہ سے سوال کرے گا تیرے فلاں بندے نے میری توہین کی تھی، مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بھلا کہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ جانا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی آدمی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کا تذکرہ میں نے نہیں کیا۔ جانتا تھا کہ یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، میں نے کبھی کسی غیبت نہیں کی۔ جو شخص اپنے بھائیوں کے عیب ہوں بھی تب بھی اس کو بیان نہیں کرتا تو کس طرح کسی کو اپنی زبان سے اذیت دے سکتا ہے؟ مال بھی ایسے تھا، کسی کا مال چھین لیا، تکلیف دی، اذیت دی، ناجائز قبضے کر لیے، آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنا مال قربان کر دیا۔ میرا مال جاتا ہے تو جائے، لیکن میں مال کے لیے کسی کو اذیت دوں، کسی کو تنگ کروں، کسی کو مقدمات میں گھسیٹوں، عدالت میں لے کے آؤں، میں یہ کام بھی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ تجارت کا مال آیا، تاجر آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا مال آیا ہے، بیچنا ہے، یہاں بیچنا ہے، تو میں آپ کو 5000 منافع دیتا ہوں۔ ایک تاجر نے پیشکش کی، کہا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں، صبح آنا۔ دوسرے دن ایک اور تاجر آ جاتا ہے کہ جی مال آپ کا ہے، بیچنا ہے، جی ہاں بیچنا ہے، میں آپ کو 10,000 منافع دیتا ہوں۔ رات پیشکش ہوئی تھی 5,000 کی، اب دن کو پیشکش ہوئی ہے 10,000 کی۔ آج کا دور تو ایسا ہے، ہم کسی کے ساتھ وعدہ بھی کر لیں تو کسی اور جگہ سے بڑی پیشکش آ جائے، ہم پہلے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رات کو نیت کر لی تھی کہ میں اس کو دے دوں گا 5,000 منافع کے ساتھ، اب تو میں نے دے سکتا، وعدہ نہیں کیا تھا، بات نہیں کی تھی، دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس نے جو پیشکش کی ہے 5,000 کی، اس لیے اس کو دے دوں گا۔ اب اور پیشکش آئی ہے، کسی بھی قانون کے مطابق آپ پابند نہیں تھے، لیکن کہا کہ نہیں، جب دل میں نے ارادہ کر لیا تھا اس کو دینے کا، اب مزید رقم کے لیے، مزید 5,000 کے لیے میں دل کے ارادے کو توڑ دوں، یہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ تھی کہ مال کی محبت دل میں نہیں تھی، اور یہ مال کی محبت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے، دین کو بگاڑ دیتی ہے، اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، رشتے ناطے کو توڑ دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جو دولت کا حریص ہو ایک وقت آتا ہے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اپنے وطن کے سودے کر لیتا ہے۔ یہ دولت کی حرص ایسی چیز ہے۔ امام بخاری نے ہمیں درس دیا کہ دولت کی حرص کبھی بھی کسی عالم دین کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم دین کا دل دولت کی محبت سے، دولت کی حرص سے پاک ہونا چاہیے۔ جس دل میں دولت کی محبت آ جائے وہاں رب کی محبت نہیں آ سکتی۔ اس لیے علماء کرام سے خاص طور پہ، وعام الناس سے عمومی طور پہ یہ درخواست ہے کہ مال ہماری ضرورت ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، ہمیں مال چاہیے، لیکن مال کی محبت
रब की मोहब्बत के ताबे होनी चाहिए। माल की मोहब्बत में आके हम ऐसा काम न कर लें जिससे रब की मोहब्बत खतरे में पड़ जाए, रब की मोहब्बत के खिलाफ काम कर लें। नहीं, ये माल जो आपको मिलना है जरूर मिलेगा, यही हमारा इम्तिहान है। हम इस इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, जो हमारे मुकद्दर में है हमें मिलेगा, लेकिन इम्तिहान ये है कि ये माल जायज तरीके से लो। जो माल हमें मिलता है हम उस सूद के जरिए लें, रिश्वत के जरिए लें, जिस जरिए से लें वो माल हमें मिलना है, लेकिन उस मिलने के जराए जो हमने इख्तियार किए ये हमारा इम्तिहान था। उन जराए को जो हराम थे इख्तियार न करते, रब्बुल जुल जलाल किसी और जायज तरीके से ये माल आप तक पहुंचा देता। माल को हलाल हराम बनाना हमारे जराए के साथ है, वो किस्मत में जो है मिलेगा, मिलना है, लेकिन उस अपनी किस्मत में जो आने वाली माल है उसको हराम न बनाइए, उसको हलाल रहने दीजिए, हलाल तरीके से कमाइए। जो आपके नसीब में है जरूर मिलेगा, कोई इसको आपसे छीन नहीं सकता। और इमाम बुखारी अपनी सीरत के साथ, अपने अमल के साथ कि कितनी फिक्र है ये नसीहत वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे 3 कब्रों में कफन देना, इसलिए ये सुन्नत। 3 कपड़ों से जायद में कफन न देना बेशक जायज होगा, लेकिन मेरे नबी का तरीका यही था, मेरे नबी की सुन्नत यही थी। इतनी फिक्र है जिंदगी में भी, फिक्र है हर चीज की, हर गुनाह से बचे, और मरने के बाद भी एहसास है कि मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ ऐसा काम ना हो जाए जो खिलाफ सुन्नत। वसीयत करके गए कि मुझे 3 कपड़ों में कफन देना है, इससे जायद नहीं देना। और फिर जब जिस इंसान की जिंदगी सारी जिंदगी वक़फ़ हो दीन के लिए, वही इलाही के लिए, और वो हर बात वही इलाही की हर चीज किताब और सुन्नत की हर बात पे अमल भी करता हो, तो फिर उसकी मोहब्बतें इतनी आम क्यों नहीं होंगी, उसे अजमतें ये क्यों नहीं मिलेगी। यकीनन ये अजमतें उसके नसीब में आएंगी जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए सारी मोहब्बतें कुर्बान कर दीजिए। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत, उसके दीन की मोहब्बत को मजबूत कीजिए, कायम रखिए आपके अपने दिल में। सारी मोहब्बतें इसके ताबे हों, माँ बाप की मोहब्बत भी, बीवी की मोहब्बत भी, औलाद की मोहब्बत भी, हर चीज की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हो। और आपकी मोहब्बतें आप ऐसा काम न करवाएं जो काम रब की पसंद के खिलाफ हो, बल्कि रब की मोहब्बत का माना यह है कि आप वो काम करें जो रब को पसंद है। अगर आपका ये अंदाज होगा तो इस दुनिया में भी आपके लिए इज्जतें हैं, अजमतें हैं और वकार है। और इसके साथ साथ मेरी दरख्वास्त है इन उलमाए किराम से जो फारिग रहे कि आपकी तालीम के लिए आपके माँ बाप ने बहुत इसार किया है, आपको अपने घर के कामों से अलग करके वक़्फ़ कर दिया दीन के लिए। आपसे अपना कोई काम नहीं लिया, दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया है। अपने माँ बाप के इस एहसान को फरामोश न कीजिए, ये बहुत बड़ी सआदत है। आपके माँ बाप आपको दीन के लिए वक़्फ़ न करते, किसी वर्कशॉप में भेज देते, किसी कारखाने में भेज देते, कोई और काम करवा लेते, तो ये जो इज्जत वक़ार जिससे आपकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी, आप अल्लाह के यहाँ बेहतरीन लोग करार पाएंगे, ये इजाज़त कैसे मिलता आपको। ये सआदत मिली है तो आपके माँ बाप के फैसले के साथ मिली है। अपने माँ बाप के एहसान को याद रखिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए। माँ बाप की खुशी में रब की खुशी है। माँ बाप को कभी भी नाराज न कीजिए, उनके हकूक हैं अपने पड़े, माँ बाप के हकूक को हमेशा याद रखिए। और कोई ऐसा काम न कीजिए, ऐसी बात न कीजिए जिससे आपके माँ बाप को दुख पहुंचे, उन्हें अजियत पहुंचे, उन्हें तकलीफ। और आपके उस्ताद जिनके फैज की वजह से, जिनकी तरबियत की वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्या आप आज इदारा आपको इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, इकराम के साथ फारिग कर रहा है। ये लोग भी आपके इजाज़त में यहां जमा हुए हैं, ये सब आपके उस्ताद की मेहनत का नतीजा है।
इन्हें कभी फरामोश न कीजिए, इन्हें याद रखिए अपनी दुआओं में, अपने तज़किरा खैर में, जहां भी आप जाएं अपने इन मुरब्बी हजरात का अच्छा तज़किरा कीजिए। ये भी इंसान हैं, इनसे गलतियां कोताहियां हो सकती हैं, लेकिन जिनसे इल्म सीखा है बाहर जाके इनके ऐब बयान करें, इनकी खामियां बयान करें, ये बहुत बड़ी बदनसीबी आपकी होगी। माँ बाप जैसे भी हैं, कितने बुरे क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के ऐबों को, माँ बाप की खामियों को घर से बाहर निकालने वाली औलाद निकम्मी औलाद होती है, उन्हें कोई अच्छा नहीं समझता। इसी तरह वो शागिर्द जो उस्ताद से पढ़ने के बाद इन्हीं उस्ताद के ऐबों को बयान करें, इन्हीं की तौहीन करें, तो ये उस्ताद भी, ये शागिर्द भी अच्छे शागिर्द नहीं होंगे। इसलिए कभी भी जिक्र खैर अगर आ जाए उस्ताद का तो अच्छे अंदाज से कीजिए। अगर जुबान पे कोई और बात आ रही है, जुबान को बंद कर लीजिए। आपकी जुबान पे कभी भी इन लोगों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जो इनके लिए सदमे का बायस हो और अब के यहां भी नाराजगी का बायस हो। ये इदारा जहां आपने इल्म हासिल किया है, ये भी आपको हमेशा याद रहे, इससे भूल नहीं जाना है। इसके दरो दीवार में आपने रह के इल्म हासिल की है, जो भी आप बने हैं इसी की वजह से बने, इसलिए इस इदारे को हमेशा याद रखिए। इसकी भलाई के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वो लोग जिनके तावन के साथ ये सारे काम मुकम्मल हुए हैं, मालूम नहीं वो कौन है, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके तावन के बगैर ये इदारे चलना नामुमकिन था। ये सारे काम नहीं हो सकते थे, इतने अच्छे अंदाज में नहीं हो सकते थे। इसलिए इन सारे लोगों को, जिनको आप नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं कि इस इदारे के साथ तावन करने वाले बहुत से लोग हैं, इनके लिए भी दुआएं कीजिए, हमेशा दुआएं कीजिए, हर नमाज के साथ दुआ कीजिए। अगर रात को आपको अल्लाह तौफीक देता है, रात को उठ के दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें भी इन सब के लिए, माँ बाप के लिए भी, उस्ताज़ा के लिए भी, और इन इदारों के साथ जो मुआवनीन हैं इनके लिए दुआ कीजिए, बरकत की, इनकी हिदायत की। अल्लाह इनको दीन पे इस्तामत दे, इनका दीन भी बेहतर हो, दीनदारी बेहतर हो, दुनिया बेहतर हो, इनकी आखिरत बेहतर हो। और एक और बात कि आप ये कई सालों तक चंद दोस्त इकट्ठे मिलकर पढ़े हैं, शायद बाद में कभी फिर से ऐसा इज्तिमा न हो। यहां रहते हुए नाराजगियां हो सकती हैं, दोस्त लड़ पड़ते हैं, गुस्से हो जाते हैं, सारी नफरतें जो भी दिल में है निकाल दीजिए। यहां से आप निकलें तो आपके दिल में किसी फर्द के बारे में, किसी दोस्त साथी के बारे में कोई नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़ की जज्बात नहीं होने चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपकी दुनिया बिगाड़ देंगी, आपका दीन बिगाड़ देंगी, आपको जन्नत में नहीं जाने देंगी। अपने दिल को हमेशा साफ रखिए, अब भी साफ कर लीजिए, और इसकी जगह अपने दोस्तों के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए। उसका आसान तरीका यह है कि इनको भी अपनी दुआ में याद रखें। जब आप इनके बारे में कलमा खैर कहेंगे, इनके लिए दुआएं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल में अगर नफरत भी थी, हसद था, बुग़्ज़ था, सब खत्म हो जाएगा। दिल को शफाफ कर लीजिए इन सारी खामियों से। ये वो खामियां हैं जिससे इंसान की दुनिया भी बिगड़ती है, आखिरत भी बिगड़ती है। तो ये आपके मुहसिनीन हैं, ये साथी हैं, इनके भी हुकूक आप पे हैं, इनको याद रखिए। अल्लाह ताला आपकी दुनिया बेहतर करे, दुनिया में भी आपको इज्जत दें, सआदत दें, कामयाबियां दें, कामरानियां दें, लोग आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार करें, आप उनकी सही रहनुमाई करें, आपके वालिदैन के लिए अच्छे जज्बात रखें, आपके वालिदैन को भी अच्छे अल्फाज से याद करें, आपके उस्ताज़ा को भी, इदारे को भी, नाज़मीन को भी। इस तरह से जो भी लोग वाबस्ता हैं सबको लोग अच्छे अल्फाज से याद करें, और याद तब करेंगे जब आपका रवैया उनसे अच्छा होगा। लोग आप में खैर देखेंगे तो सबको दुआएं देंगे, लेकिन आपने कोई शर देखा तो कहेंगे फलां इदारे से पढ़ के आया है, फलां उस्ताद का शागिर्द है, फलां बाप का बेटा है। वो बुराई आपको तो शायद ना गए, लेकिन आपके उस्ताज़ा को, वालिदैन को, इदारे को जरूर कोसेंगे कि इस इदारे ने ये नौजवान तैयार किए,
اس لیے اپنے محسنین کو ان لوگوں کے برے جذبات سے، ان دعاؤں سے محفوظ کیجئے۔ آپ اچھے بنیں گے تو یہ سارے لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے، لیکن آپ میں اگر خیر نہ ہوئی تو پھر یہ سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آپ کو دین کے مطابق پابند کر لیں، جو ہم نے دین سیکھا ہے، پڑھا ہے، اب پڑھانا ہے، سکھانا ہے، ہم خود اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کامیاب بنائے۔ عمل بلا